خوش آمدید کہتے ہیں. اس ہفتے کا بھی آخری پروگرام ہے تو ذرا اس موضوع میں ہم نے بات کرنی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ہم کچھ عرصے سے بات بھی کر رہے ہیں کہ جناب کیوں, چونکہ ظاہر ہے آج کل پوسٹ کووڈ دور میں تو صحت کے حوالے سے زیادہ بات ہو رہی ہے جو کہ بڑی اچھی بات ہے. تو کیوں دودھ کے استعمال کے حوالے سے کھلا دودھ استعمال نہیں کرنا چاہیے اور پیکیج دودھ استعمال کرنا چاہیے؟ ہم اس پر بات تو کرتے ہیں کہ جناب یہ کرنا چاہیے اور نہیں کرنا چاہیے, لیکن ایسا کیوں ہو؟ اس حوالے سے بہت ہی کچھ بنیادی سوالات, معصومانہ سوالات کے جوابات دینے کے لیے ہم نے بہت ہی ایک سینئر ڈاکٹر کو یہاں پہ زحمت دی ہے جو کہ فارمر پریزیڈنٹ بھی ہے پی ایم اے کے اور ایک وسیع و عریض کئی دہائیوں کا ان کا تجربہ ہے, جناب ڈاکٹر ٹیپو سلطان صاحب. سر بہت شکریہ, بہت نوازش. ایک تو یہ کہ ظاہر سی بات سر ہم اپنے بریک میں ہی بات کر رہے تھے کہ یہ تو ظاہر ہے پھر گورنمنٹ کی اس پہ رسپانسبلٹی تو آتی ہے کہ جب بھی آپ کسی بھی کوئی بھی ایک پیراڈائم شفٹ لانے کی کوشش کرتے ہیں, کسی بھی چیز میں چینج لاتے ہیں, تو ایک سرٹن سیگمنٹ آف سوسائٹی جن کا روزگار اس سے وابستہ ہو وہ اس سے افیکٹ تو ہوتا ہے, لیکن آپ نے دیکھنا ہوتا ہے اوور آل سوسائٹی کی بہتری کیا ہو رہی ہے, اور وہ جو سرٹن سیگمنٹ افیکٹ ہو رہا ہے اس کو کمپنسیٹ کس طریقے سے کرنا ہے گورنمنٹ کا کام ہے. تو گوز وداؤٹ سیئنگ, اس پہ آپ سے بات کروں گا, لیکن پہلے ذرا مجھے بڑے سادہ الفاظ میں بتائیں کیوں کھلا دودھ استعمال نہیں کرنا چاہیے اور پیکیج دودھ استعمال کرنا چاہیے, سادہ الفاظ میں. دیکھیے کھلا دودھ جو ہے وہ ہیویلی کنٹامینیٹڈ ہے اور اڈلٹریٹڈ ہے, اور اس میں جو گند ہے وہ سوچ کر کے آدمی پریشان ہو جائے. رائٹ فرام دا پروڈکشن, جب بھینس کا دودھ نکالا جاتا ہے تو کبھی جا کے دیکھیں آپ, وہ زمین میں بیٹھی ہوتی ہے گوبر اور گند میں, اور اس کے بعد اس کو سیدھے کھڑا کیا, اس کو انجیکشن لگایا, دودھ نکالنا شروع کر دیا. جو میں پیکیج دودھ مل رہا ہوتا ہے اس میں بھی دودھ تو اسی بھینس کا ہوتا ہے, اسی بھینس کا ہے, لیکن اس کے نکالنے کا طریقہ ڈیفرنٹ ہے اور اس کے نکالنے کا طریقہ ڈیفرنٹ ہے. یہ گندی سے بالٹی میں دودھ نکالنا, پروفیشنل کمپنی اس کو آپریٹ کر رہی ہوتی ہیں تو وہ اچھے ماحول میں کر رہی ہوتی ہیں, وہ مشین سے نکالی جاتی ہے, نپلز ہوتے ہیں اور تھن کو دھویا جاتا ہے, پھر اس کو اسٹرلائز کیا جاتا ہے, پانی کی پچکاری سے دھویا جاتا ہے تاکہ میکسیمم نکل جائے. اس کے بعد اور وہ 4 نپل لگ جاتے ہیں. لیکن جو کھلے دودھ کے بارے میں ہمارے یہاں بچپن میں سنتے ہیں کہ جب آپ کسی چیز کو ابال لیتے ہیں, ہم نے سائنس کی تھا اپنے 7th 8th میں کہ ابال لیتے ہیں جراثیم کا ختم ہو جاتا ہے, تو جب آپ اس کو ابال رہے ہیں دودھ کو تو وہ سارے گند کم نہیں ہوگا؟ نہیں, یہی غلط فہمی یہ ہے کہ جراثیم کا خاتمہ نہیں ہوتا ہے. جب ابالتے ہم ہیں تو اراؤنڈ 99 وغیرہ پر دودھ ابل جاتا ہے, تھوڑا پانی سے تھوڑا پہلے ابلتا ہے. اچھا, اس میں سارے بیکٹیریا, سارے وائرس, سارے فنگس نہیں مرتے ہیں. ان کے لیے ذرا سا اور ہائر ٹیمپریچر چاہیے. ایز فار ایگزامپل الٹرا ہیٹ ہے جو 140 ہوتا ہے, لیکن فار اے اسمال ڈیوریشن. ہم اس کا جسٹ ریورس کرتے ہیں کہ ابالے چلے جا رہے ہیں, اور اس کے بعد وہ ٹائم ڈیوریشن کچھ ہے ہی نہیں, آدھا گھنٹہ 15-20 منٹ ابال. اب بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ صاحب کہ ہم نے اس کو جراثیم سے پاک کر دیا, جو کہ نہیں ہو سکتا. اور دودھ کی کوالٹی خراب سے خراب ہوتی آتی ہے, جتنا ابالیں گے اتنی کوالٹی خراب ہوگی. جیسے کہ پروٹین ہوتا ہے اس میں طاقت کی, وہ پروٹین کوآگولیٹ ہونا شروع ہوتا ہے جو کہ ہم بالائی کی شکل میں ہمیں نظر آتا ہے. اچھا, اور اس کے بعد ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, لیکن ایک بات اور بتائیے, کنٹری ٹو دس ایک پرسیپشن تو یہ بھی ہے کہ یہ جو ڈبے والا جو دودھ ہوتا ہے اس میں پتہ نہیں پھر کون سا کیمیکل اس کو پریزرو کرنے کے لیے کیا وہ ہوتا ہو جس کی وجہ سے صحت کے اعتبار سے یہ اتنا فائدہ مند نہ ہو جتنا عام. یہ بھی ایک پرسیپشن ہے نا. ڈبے کا دودھ اور پیکیج دودھ میں فرق ہے, یہ بھی بتائیے, اس کو بھی کلیئر کر دیجیے. ڈبے کا دودھ پاؤڈر ملک ہوتا ہے, اور پاؤڈر ملک ہے وہ ایک بائی پروڈکٹ ہوتا ہے ملک کا. جہاں سے پاؤڈر آتا ہے یہ وہاں اتنا زیادہ دودھ ہوتا ہے کہ اس سے وہ مکھن نکالنے کے بعد اور کچھ اور چیز نکالنے کے بعد اس کو سکھا دیتے ہیں, اور وہ ایکسٹرا پیسہ بنانے کے لیے پاؤڈر بنا کے یہاں ہمیں بھیج دیتے ہیں. اور یہاں ہم ابھی اس کی بات نہیں کر رہے ہیں, تھرڈ ورلڈ میں ہم اس کی بات نہیں کر رہے. اب میں اس اعتبار سے پیکیج میں کہہ رہا ہوں جو ڈبے کے اندر جو دودھ ہے جس کو آپ پیکیج ملک کہہ رہے ہیں, اس کے بارے میں بھی یہ تاثر ہے کہ جناب اس کے اندر پتہ نہیں اس کو پریزرو کرنے کے لیے کیا کیا کیمیکل ڈال دیا ہو جس کی وجہ سے یہ پریزرو تو اچھی حالت میں لیکن فائدہ مند اتنا نہیں ہے. دیکھیے پریزرویٹو تو اس میں ہوتا ہی نہیں ہوتا, ضرورت ہی نہیں ہے. وہ کیوں؟ وہ خراب نہیں, بگڑ نہیں جاتا؟ خراب نہیں, بگڑ نہیں جاتا اس لیے کہ دودھ بگڑتا اس وقت ہے جب اس میں کچھ بیکٹیریا گرو کرے. جب یہ تیار کیا جاتا ہے آٹومیٹک پلانٹ پر تو 140 ڈگری پر ٹیمپریچر ہوتا ہے اور 3 سیکنڈ کے لیے ہوتا ہے, 3 to 4 سیکنڈ, اور اس کے بعد اس کو اسی طرح سے پیک کر دیا جاتا ہے. اور دودھ کے اوپر جو تھوڑی سی ایئر ہوتی ہے وہ بیکٹیریا فری ہوتی ہے. تو جب بیکٹیریا فری ہے تو دیر از نو بیکٹیریا جو دودھ کو خراب کرے. جب تک ڈبہ کھلتا نہیں ہے وہ خراب نہیں ہوتا, اور کھلنے کے بعد کافی عرصہ تک وہ ٹھیک رہتا ہے, اس لیے کہ بیکٹیریا کو اس میں جانے میں اور گرو کرنے میں ٹائم لگتا ہے. اس دودھ میں ایسا کچھ نہیں ہوتا جو کہ جس کا الٹا اثر ہو؟ نہیں, الٹا کیا, بس سیدھا ہی سیدھا اثر ہے. اچھا ہی اچھا ہے, اچھا ہی اچھا. لیکن اب ایک عام آدمی کے ساتھ آ جائیے, بڑا فرینکلی اسپیکنگ, ایک آدمی جس کو آج کل کے مہنگائی کے زمانے میں جس کو اپنے کھانے کی مصیبت پڑی ہوئی ہے, جس کے گھر کا بجلی کا بل نہیں ہے,
وہ تو سر یہ کیلکولیٹ کرے گا نا کہ اچھا یار یہ ہائیجینک اور یہ ان ہائیجینک ہے، لیکن یہ 110 کا ہے، یہ 160 کا ہے. ایک منٹ ٹھیک ہے یار کر لو کمپرومائز. کیا یہاں رک جائیے، وہ 110 کا نہیں ہے، وہ بھی 160 کا 170 کا ہے. وہ اس لیے کہ اس میں پانی ملایا گیا ہے، اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ملائی گئی ہیں، اور پانی کو وہ 110 روپے فی کلو بیچ رہا ہے. کبھی آپ نے سنا ہے کہ پانی 110 روپے کلو خریدا جائے؟ تو وہ تو اسے پانی ہے، اور وہ جو ایوپریٹ ہو گیا، اور اس کو 1 کلو کو 1.5 کلو بنانے کے لیے پانی ملا دیا، اور اس پانی کو 110 روپے کلو بیچا. تو بات تو وہی اگر اس طریقے سے انالائز کریں کہ اس میں جتنا پانی بھی ملا ہوا ہے تو قیمت وہی اتنی پڑ جائے گی. اس برف ڈالتے ہیں یہ لوگ، رائٹ فرام دا گوالے سے برف لے کر کے آتا ہے وہ، تو وہ برف جو ہے وہ آپ لینے جائیے تو کتنے روپے کلو خریدیں گے آپ؟ 20 روپے، 30 روپے، 40 روپے، اور کیا 110 روپے کبھی کا آپ برف خریدیں گے؟ تو وہ برف تو پانی میں کنورٹ ہو گیا، اور وہ ایک اور بات بتائیں. ایک یہ تو تاثر ہوتا ہے کہ بھائی یہ جو کھلا دودھ میں استعمال کر رہا ہوں وہ تو یہ کہ ابھی کل یا پرسوں یا آج بھینس کے باڑے سے نکالا گیا ہے اور آج میرے سامنے یہ جو ڈبے کے اندر یعنی کہ پیکج دودھ ہے، پتہ نہیں کب نکلا ہو، کب کا پڑا ہو، کتنا پرانا ہو گیا ہو، تو یہ تو تازہ ہے اور یہ تازہ نہیں ہے. ایک دم اس تاثر کے بارے میں یہ بات بھی غلط ہے. تازہ وازہ کوئی چیز نہیں ہوتی، سیف ہونا چاہیے. سیف یہ دونوں ڈائریکٹلی پروپورشنل نہیں ہے، جتنا تازہ ہوگا اتنا ہی سیف نہیں ہوگا. ناٹ نیسیسریلی. تازہ انتہائی کنٹامینیٹڈ بھی ہو سکتا ہے. آپ باڑے میں جائیے، اس کے نکلوائیے، انتہائی کنٹامینیٹڈ ہر قسم کے بیکٹیریا اس میں، تو وہ تو گندا ہو گیا نا. تو صاف ہو اور سیف ہو بس. تو جو پیکج کا ملک ہے وہ صاف بھی ہے، سیف بھی ہے. ڈزنٹ میٹر اگر 2 دن پہلے تیار کیا گیا ہے، ناٹ ایٹ آل. اچھا اب اس میں ظاہر ہم کسی برانڈ کی بات نہیں کر رہے، لیکن یہ دعویٰ بھی تو پھر مثلا 15 کمپنیز کا ہے نا کہ پیکج ملک ہمارا سب سے اچھا ہے. اب یہ ایک عام آدمی کیسے یقین کرے کہ جو ڈبے پر جو لکھا ہے وہ سب ڈبے کے اندر ہے بھی یا نہیں ہے؟ دیکھیے، میرا اچھا ہے، اس کا اچھا ہے، سب یہ تو ہاں وہ صحیح بات نہیں. سارے دودھ ایک جیسے ہیں. یہ ہے فرق یہ ہے کہ کسی میں اس میں فیٹ کم ہے اور کسی میں فیٹ زیادہ ہے. وہ لکھا ہوا ہوتا ہے اس پر کہ 50% فیٹ ہے، 100% فیٹ ہے، اس طرح سے، جو کہ ہم اور وہ اس میں سے فیٹ نکال لیتے ہیں جس کو کہ ہم گھی کی شکل کی بات کرتے ہیں. تو اگر ڈبے پہ لکھا ہوا ہے کہ 50% اس میں فیٹ ہے تو صحیح بات لکھی ہوئی ہے، سیدھی سی بات ہے. لیکن اگر وہ فل کریم ملک ہے، اس کے علاوہ اس میں اور کوئی نہیں ہوتا، سب ایک جیسے بنتا ہے، سب آٹومیٹک پلانٹ میں بنتا ہے. اور ہم نے فزیکلی جا کر کے چیک کیا ہے، اور آپ کو بھی میں کہوں گا کہ آپ بھی جا کر کے دیکھیں. آئی اوپنر ہے، اور بہت ہی مزہ ہے. واقعی سمجھتے ہیں کہ اتنا فرق ہے دونوں میں؟ زمین آسمان فرق. کوالٹی ملک کا فرق ہے. اب جو پیکج ملک ہوتا ہے اس کا ہر گلاس جو ہوتا ہے اس میں سیم انرجی، سیم ہر چیز ہوتی ہے، کیونکہ وہ ہیموجنائز ہوتا ہے. وہ دوسرا ملک جو ہوتا ہے اس میں ہر گلاس ڈیفرنٹ کیلوریز ہوگا اس میں. اور سر اگین مطلب کنکلوڈ کرتے ہیں، یہ مسئلہ ڈائریکٹلی آپ سے ریلیٹڈ نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی ایک سوال پوچھ رہا ہوں کہ اگر ہم اس طرف جاتے ہیں تو پھر ایک سرٹن سیگمنٹ آف سوسائٹی جس کا روزگار اس سے اٹیچ ہے، جس نے ہر گلی میں دودھ کی دکان کھولی ہوئی، تو اگر کوئی کہے کہ یار یہ تو آپ یہ بات کر رہے ہیں ایک بے روزگاری کی لہر میں، ہم مزید نے لوگوں کو بے روزگار کر رہے ہیں کہ وہ یہ نہ لیں، تو غریب آدمی کیا کرے گا؟ یہ بھی غلط کنسیپٹ ہے. اچھا وہ دیکھیے، دودھ جو پروڈیوس کرتا ہے، جو کہ گوالا ہے، وہ اس کا تو ایک دھیلے کا فیکٹری پر اتنا ہی دودھ پروڈیوس کرے گا اور کھلے کے بجائے ڈبے میں بکے گا، پیکج میں دبے گا. اور ابھی جو مڈل مین لیتا ہے وہ بھی 60-65 روپے لیتا ہے، 110 روپے میں بیچتا ہے. تو یہ کمپنی والے بھی اتنے ہی میں لیتے ہیں. مڈل مین جو ہے، جو کہ وہاں سے اٹھا کر کے اس کو گندا کرتا ہے، اسے جان چھوٹ جائے گی. لیکن اس کا جو روزگار افیکٹ ہوگا اس میں کیا کریں گے؟ اس کا روزگار افیکٹ ہوگا ان اے وے کہ اس کی بدماشیوں سے جان چھوٹ جائے گی. وہ جو گند پھیلا رہا ہے، دودھ کو ہمارے کنٹامینیٹ کر رہا ہے، گندا کر رہا ہے، پانی ملا رہا ہے، اس میں ڈٹرجنٹ ملا رہا ہے، اس میں فارمولین ملا رہا ہے، یعنی کہ اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے؟ سب سے امپورٹنٹ بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایک ماں باپ کے لیے یا کسی کے لیے سب سے عزیز چیز اس کا بچہ ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی. اور اس کی غذا دودھ ہوتی ہے. دودھ کے بغیر سروائیو نہیں بڑھے گا وہ. اور ہم اس کو ایک گندا دودھ پلا رہے ہیں. نو ونڈر کی سٹنٹنگ گروتھ ہے ہمارے پاکستان میں 40%. نو ونڈر کہ پیٹ خراب ہوا تھا اس سے. اور ہم کتنی خراب بات ہے کہ سب سے عزیز شے جو مجھے ہے، جس کے سروائیول دودھ پر ڈیپینڈنٹ ہے، ماں کے دودھ کے بعد کی بات کر رہا ہوں میں، اس میں اگر کمپرومائز ہو گیا تو یہ چھوٹا موٹا کمپرومائز نہیں ہے، پھر یہ سب سے بڑا کمپرومائز ہے. سب سے بڑا کمپرومائز ہے. اور اس سے بڑی خوفناک بات کیا ہو سکتی ہے؟ ان لائنز میں آپ بھی ضرور سوچیے گا. ایک فوڈ فار تھاٹ ہے جو کہ ہم نے آج کی اس پروگرام میں رکھا ہے، کیونکہ ہم کیوں یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ یہ استعمال نہ کیجیے اور یہ کیجیے. کچھ بنیادی سوالات کے جو ہم نے جوابات لیے ہیں ڈاکٹر صاحب سے، اور بڑے آسان الفاظ میں آپ نے سمجھایا. بہت شکریہ.